کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں. سامان نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے. ہر ذی روح قابل احترام ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی ہی روح پھونکی. خاموشی طاری ہو جائے گی، اور خاموشی اگر طاری ہو گئی تو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. تنقید مت کریں، اعتراض مت کریں، نصیحتیں مت کریں. اللہ کہتا ہے کہ ہدایت میرے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے، تمہارے ذمے دعوت ہے. اور پھر موازنہ کرتے ہو اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے، اور جب موازنے میں پڑے تو اللہ سے کٹے. اعتراض کرنا تو اپنے اوپر قسم کھا لیں کہ کسی میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی میں کوئی خرابی نہیں ہے، کسی میں کوئی برا نہیں. اللہ نے کیا سکھایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک اور بے عیب ہے، اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو جب میں ہی ظالموں میں سے ہوں تو مجھے یہ کس نے اتھارٹی دی کہ میں دوسرے پہ تنقید کروں، میں اس میں نقص نکالوں، کوئی خامی تلاش کروں؟ کس منہ سے، کس طرح؟ کیا کسی ولی اللہ نے، اصحاب رسول نے، اہل بیت نے، عظیم لوگوں نے یہ کام کیا کہ لوگوں پہ اعتراض کیا ہو؟ اب میں لوگوں کو شاید ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. نصیحتیں بڑی کرتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو. نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ جب میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، آپ سے میں سپر ہوں علم میں، حکمت میں، نیکی میں، تب میں آپ کو نصیحت کروں گا نا. تو کبر تو میں نے پکڑ لیا نا پہلے. کبر میں تو میں آ گیا کہ میں بہتر ہوں، ورنہ نصیحت ہی نہ کروں، خاموش رہوں. ہر بندہ دوسرے کو نصیحت کر رہا ہے. ارے بھائی تو اپنے آپ کو چینج کر بس. جب اللہ یہ تک کہہ رہا ہے، تمام پیغمبروں کا جن کا ذکر قرآن حکیم میں ہے 28 کے 28، اللہ کہتا ہے کہ ہدایت میرے ذمے ہے، تمہارے ذمے نہیں ہے، تمہارے ذمے دعوت ہے. پیغمبروں کو بھی اس نے ہدایت کا ٹھیکہ نہیں دیا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ہدایت دوں گا لوگوں کو، میں ہدایت دے رہا ہوں. پیغمبر تو ہدایت دے نہیں سکتا. اللہ کہہ رہا ہے میرے ذمے ہے. اور تو آج کا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ تو لوگوں کو نیک کر دے گا، لوگوں کو ان کو نصیحتیں کر کر کے ٹھیک کر دے گا. اپنے آپ کو چینج کر، چینج یور سیلف. جو خامی دوسرے میں نظر آ رہی ہے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچ کیا تجھ میں ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، کتنی ہے، اس کو دور کر. اپنی پیوریفیکیشن کریں، اپنا پانی صاف کریں، اپنا تالاب صاف کریں. تنقید مت کریں، اعتراض مت کریں، نصیحتیں مت کریں. اگر ہو سکتا ہے عزت دیں، محبت دیں، خدمت کریں، جو اس کو بدلے گی. نصیحت اس کو نہیں بدلے گی. سارا دن بچوں کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ سچ بولو، اور جھوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. جھوٹ کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، عملی طور پہ انہیں جھوٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، زبانی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو. تو جب بھی کوئی بات آپ کے دماغ میں معاشرے کے کسی انسان کے حوالے سے آئے، فوری طور پہ بٹن کھولیں اور دیکھیں کہ میرا رویہ کیا ہے اس بارے میں. خدا کی قسم آپ کا بولنا بند ہو جائے گا، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. خاموشی طاری ہو جائے گی، اور خاموشی اگر طاری ہو گئی تو اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا. اللہ خاموش ہے، خاموش رہتا ہے، کام کیے جا رہا ہے، کائنات کو چلایا جا رہا ہے، معاملات طے کیے جا رہا ہے. ہم صرف بولے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول کتنا بولے ہیں زندگی میں. مختصر ترین جمعے کا خطبہ رکھا ہوا تھا 9 سے 10 منٹ کا. ہفتے پورے میں 9-10 منٹ کی گفتگو ہے، باقی سارا عمل ہے. وہ بھی کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، لوگوں کو دعوت پہنچانی تھی. ورنہ بیسیکلی تو آپ نے عملی دعوت دی ہے، ہر چیز کر کے دکھائی ہے، خدمت بھی کر کے دکھائی ہے. دین سمجھایا نہیں ہے، دکھایا ہے، تاکہ آپ کو فالو کرنے میں آسانی ہو جائے. تو اس لیے کوشش کریں، مہربانی کر کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب کو کہ نصیحتیں کرنی چھوڑ دیں. جس چیز کی نصیحت کو دل کرے وہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو کرو. اپنا انالیسس کرو کہ تم کہاں کھڑے ہو، کس معیار پہ ہو. دوسروں کے بارے میں مت سوچو. یہ کبر ہے، کبر سے جو بچ گیا وہ شرک سے بچ گیا.
نصیحت کا تو مطلب یہ ہے کہ میں فٹ ہوں، اس کو میں بتا رہا ہوں کہ تو نہیں فٹ. اور خدمت اگر کر لیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے دوسرے کو عزت دے رہے ہیں. ہر ذی روح قابل احترام ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی ہی روح پھونکی. جس انسان کے اندر روح ہی اللہ کی ہے، آپ کے لیے وہ کتنا مکرم ہے اور کتنا مقدس ہے اور کتنا قابل احترام ہے. جب آپ اس کا احترام شروع کر دیں گے تو آپ کا احترام زمانہ شروع کر دے گا، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا. اس لیے مہربانی کریں، لوگوں کی عزت کریں، لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، خرچے کم کریں، سادہ زندگی گزاریں، آسان زندگی گزاریں، کم سامان کے ساتھ زندگی گزاریں. سامان نے آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے. سامان فتنے لاتا ہے، موٹاپا بیماریاں لاتا ہے. موٹاپے سے بچیں، سامان سے بچیں. سامان کو زندگی میں کم کریں. میری پوری کوشش ہے باخدا، میں اپنی ذاتی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ریڈیوس کرتا چلا جا رہا ہوں. سامان روز کم کرتا چلا جا رہا ہوں. جہاں تک میں پوری دنیا میں جس میں رہ رہا ہوں میری کوئی ملکیت نہیں ہے. نہ گھر، نہ دکان، نہ دفتر، نہ گاڑی، نہ کوئی سونا، نہ زیور، نہ پیسہ، نہ بینک اکاؤنٹ. بالکل کلین آدمی ہوں، کیونکہ سامان کو میں نے کم کرنا ہے. آقا کی اس سنت کو اپنانا ہے کہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو. سامان تمہیں پسوڑیوں میں ڈال دیتا ہے، اسی کے عذاب میں لگے رہتے ہو، اور پھر موازنہ کرتے ہو، اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے. اور جب موازنے میں پڑے تو اللہ سے کٹے، رسول اللہ سے کٹے. اللہ کے رسول جوتی کو گانٹھ لیتے تھے، ان کو تو معاذ اللہ کوئی شرم نہیں آتی تھی. ہم تو ٹانکا نہیں لگواتے جوتے کو، معیوب سمجھتے ہیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ابھی لوگ جا رہے تھے حج پہ، تو کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار جا رہے ہو وہاں تو ابراہیم خلیل اللہ کی سنتیں ہیں، حاجرہ علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی سنتیں ہیں. میں کہا رسول اللہ کی بھی سنت کا کسی کا خیال کیا؟ کوئی ان کے بارے میں بھی سوچا کہ ان کی کون سی چیز کو میں وہاں جا کے فالو کروں؟ میں عرب جا رہا ہوں، حرم میں جا رہا ہوں، عبادت کرنے جا رہا ہوں. میں کہا یہ ایک ایسی سنت ہے جو رسول اللہ کی ہے، اس کو ضرور فالو کرنا. کہ صفا مرمہ میں بیٹھے ہوئے آپ نے ہندا کو معاف کیا تھا، جس نے کلیجہ چبایا تھا حمزہ کا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے اپنے برے ترین دشمن کو جا کے معاف کرنا اس زمین پہ، تاکہ تجھے بھی اسی لیول کی معافی مالک دے کے بھیجے. کملی والے کے اس راستے کو پکڑنا، معافی کو پکڑ لینا. اس سے بڑا جرم کون کرے گا جو سگا چچا، سگا خالہ داد بھائی، دودھ شریک بھائی، بچپن کا دوست، ہم عمر، کہ اتنا غم ہے کہ کہتے ہیں کہ ہندا جب مسلمان ہو گئی معاف بھی کر دیا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر چچا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، چچا کی یاد مجھے پریشان کر دیتی ہے. محبت کا عالم یہ ہے چچا سے، مگر کتنا کبھی جرم معاف کیا. تو جو مکہ کے جانے والے ہیں، مدینہ کے جانے والے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس لیول پہ معاف کرنا ہے، تاکہ ہمارے گناہ بہت کبھی ہیں، ہمیں ان کی معافی مل جائے گی اس معافی کے صدقے میں.